السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ سندھ کا نیا سپہ سالار۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داہر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اودے سنگھ سندھ کا فوج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں؟ راجہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہو تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دوں۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج وہ بے قصور ہے۔ اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے 20,000 سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا۔ مہاراج میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اگر دیبل میں ہماری 50,000 فوج کے تیروں کی بارش میں کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو 20,000 سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ راجہ نے گرج کر کہا، میرے سامنے دیبل کے 50,000 سپاہیوں کا نام نہ لو۔ ان میں نصف کے قریب دیبل کے ڈرپوک تاجر تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاپ رائے نے دیبل کے خزانے سے سپاہیوں کی بجائے بیڑیں پار رکھی ہیں۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں۔ راجہ کا شکست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ راجہ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، ورنہ یہ 30,000 فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر آپ بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تو۔ راجکمار جے سنگھ نے اودے سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور چلا کر کہا، اودے سنگھ ہوش میں آ کر بات کرو۔ مہاراج کو اس لیے دیبل چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے۔ اودے سنگھ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، راجکمار آپ جانتے ہیں کہ بھیم سنگھ بزدل نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ بزدل نہیں لیکن بیوقوف ضرور ہے۔ پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ راجہ نے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر اودے سنگھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بلاؤ اسے۔ اودے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور آداب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ نے پوچھا، تم شکست کے بعد سیدھے دیبل کیوں نہ پہنچے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبل پہنچ جائیں گے اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نیرون پہنچنا ضروری خیال کیا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے۔ لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے۔ مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں رہا اور جب میں آزاد ہوا میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا میرا فرض تھا۔ راجہ نے کہا، بھیم سنگھ دیبل اور بیلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دار فقط تم ہو۔ اگر تم پہاڑوں میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تمہارے باپ کی مرضی کے خلاف تمہیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کوئی مہم تمہارے سپرد نہ کی جائے۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج میں خود بھی کوئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ نے آنکھیں پھاڑ کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اودے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے پریشان ہو کر کہا، مہاراج بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ بھیم سنگھ ان داتا تم سے خفا ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لو۔
بھیم سنگھ نے جواب دیا، پتا جی ان داتا کی تعظیم سر آنکھوں پر، لیکن میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں زخمی تھا اور دشمن کے سپہ سالار نے اپنے ہاتھوں سے میری مرہم پٹی کی، میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ اپنے مقابلے پر نہ آنے کا وعدہ لیے بغیر آزاد کر دیا۔ مجھے یہاں پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دیا۔ ادے سنگھ نے مخالفت کی، مہاراج ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے، اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس طرح چاپلوسی کر کے بھیم سنگھ کو ورگلا سکے گا، لیکن اسے کیا معلوم کہ بھیم سنگھ کے باپ دادا آپ کے نمک خوار ہیں اور اس کی رگوں میں راجپوت کا خون ہے، اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ بھیم سنگھ نے کہا، پتا جی اگر وہ میری جان نہ بچاتا تو میرے خون کا آخری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے، لیکن میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ بھیم سنگھ نے اپنی تلوار اتار کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج یہ مجھے آپ نے عطا کی تھی، لیجئے۔ راجا غصے سے کانپنے لگا اور راجکمار جے سنگھ نے بھیم سنگھ کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہوئے کہا، بزدل کمینے۔ ادے سنگھ کہہ رہا تھا، بھیم سنگھ تمہیں کیا ہو گیا؟ مہاراج سے معافی مانگو، وہ تمہاری تقصیر معاف کر دیں گے۔ بھیم سنگھ مجھے شرمسار نہ کرو، دنیا کیا کہے گی کہ تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشورہ دینے کے لیے آئے ہو۔ مہاراج میرا بیٹا بے قصور ہے، دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا، ہاں مہاراج اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا۔ مہاراج میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ ادے سنگھ نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ بھگوان کے لیے جاؤ۔ راجا نے کہا، ادے سنگھ تم اب خاموش رہو، تمہارا بیٹا ہماری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہاں بھیم سنگھ تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سراندیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں، ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا۔ راجا اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم دشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رعب جمانے کے لیے آئے ہو؟ بھیم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا، مہاراج آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ راجا نے چلا کر کہا، دیبل، میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو، وہاں مندر کا کلش گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی تھی۔ مہاراج میں بزدل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں، کوئی ہے؟ ادے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، ہم 7 پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ راجا نے چلا کر جواب دیا، مجھے تمہارے خاندان کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ 15-20 سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ راجا نے بھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور نیرون کے قید خانے کی سب سے تاریک کوٹھڑی میں رکھو۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے ادے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڈی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادے سنگھ فوج کا سینہ پتی ہے اور فوج اس کے متعلق برا سلوک برداشت نہ کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔ رانی نے کہا، بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیبل تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ پتا جی آپ فکر نہ کریں،
چند دنوں میں ملتان سے لے کر کنوج تک تمام راجے اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے اوروں بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں، کیا دیکھتے ہو؟ تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا؟ انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن اودے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کے بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت اودے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں اوروں کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی۔